بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ کے اندر جن واقعات کا تذکرہ ہے، ان واقعات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ان واقعات کو سن کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان واقعات کو پڑھ کر ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہر ایک دن ایک واقعہ آپ تک پہنچاؤں گا، جس واقعے کو سن کر آپ کو ایک عبرت اور نصیحت ملے گی اور ایک بہت بڑا سبق ملے گا، جس پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی اس سلسلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس سلسلے کا حصہ بنیں اور واقعات سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں اور جو سبق واقعات سے مل رہا ہے اس سبق پر آپ عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ چلیے آج کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ واقعہ حدیث پاک کے اندر مذکور ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دین کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ تم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اللہ پر ایمان لے آؤ، نبی کی رسالت کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں ایمان لے کر آؤں گا، لیکن ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ آپ میری بچی کو جو مر گئی ہے اس کو دوبارہ سے زندگی دے، اس کو دوبارہ سے زندہ کر دے۔ یقیناً یہ جملہ بہت ہی اہم ہے، یہ چیلنج اس قدر اہم ہے کہ ایک انسان کی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ کسی کو زندگی دینا یہ انسانی طاقت سے باہر ہے، کسی کو موت دینا یہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ زندگی اور موت یہ تو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ زندگی دینے کی قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت دینے کی قدرت یہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس سے اپنا کام لینا چاہتا ہے اس سے اپنا کام لے لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک بہت بڑے معجزے کا ظہور کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس کی بچی کو زندہ کر دیا۔ واقعی یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس شخص کے ساتھ اس بچی کی قبر کی طرف چل پڑے، اور وہاں جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی کا نام لیا تو وہ بچی قبر سے باہر آ گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی سے کہا کہ کیا تم اس دنیا میں دوبارہ آنا چاہتی ہو؟ کیا تم اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں آنا چاہتی ہو؟ تو اس بچی نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، اور اس کی وجہ اس نے دو بیان کی۔ اسی دو وجہ کو ہمیں غور سے سننے کی ضرورت ہے اور اس دو وجہ کو سن کر ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت یہ دو جملہ جو اس بچی نے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں یہ ہمارے لیے ایک نصیحت اور ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت میرے ماں اور باپ سے کہیں زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالی میرے ماں اور باپ سے کہیں زیادہ مجھ پر مہربان ہے، اور یہ آخرت کی جو زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں اس زندگی کو چھوڑ کر اس زندگی میں دوبارہ نہیں آنا چاہتی ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر ہماری آخرت کی زندگی اچھی رہی تو یقیناً ہماری زندگی خوشحال رہے گی، اگر آخرت کی زندگی اچھی نہیں رہی تو ہماری زندگی خوشحال نہیں رہے گی، کیونکہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے۔ ہمیشہ ہمیں آخرت میں ہی رہنا ہے۔ یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جو ہر ایک شخص کو آئے گی، اور اس کے بعد مر کے ہمیں آخرت کی طرف ہی کوچ کرنا ہے اور آخرت کی طرف ہی جانا ہے۔ تو جو دنیاوی زندگی ہمیں ملی ہے اس زندگی کو ہم ایک موقع سمجھے اور اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، آخرت کی تیاری کر لے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔